ہمارے ملک کے سوچنے سمجھنے والے حلقوں میں اور خاص طور پر اکیڈیمیا کے اندر یہ ڈیبیٹ آج بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ نالج کو پروڈیوس کیا جانا چاہیے اور اس نالج کی پروڈکشن میں انٹر ڈسپلنری اپروچ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اب اس اپروچ کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ تاریخ کا، ہسٹری کے ڈسپلن کا کیا اہم رول ہو سکتا ہے، کیا یہ کلیدی رول پلے کرتا ہے اپنے نیریٹیوز کو ڈیولپ کرنے میں یا نالج کو پروڈیوس کرنے میں۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے اپنی آج کی نورنگ ٹاک میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر کامران۔ ڈاکٹر طاہر کامران از این ایمیننٹ ہسٹورین اینڈ آتھر آف سیورل بکس۔ آج کل وہ BNU سے منسلک ہیں جہاں پر وہ ڈپارٹمنٹ آف لبرل آرٹس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ تاریخ کو ایز اے ہسٹورین کیسا دیکھتے ہیں۔ Thank you very much Dr. Tahir Kamran for taking out time and being with us today. آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز میں اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب کانٹیننٹ کی جو تاریخ ہے پچھلی 100 سالہ اس پہ نظر ڈالیں تو جو تاریخ کی تصنیف ہے وہ کوئی بہت زیادہ نظر نہیں آتی ہمیں۔ اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکی اور اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کی اس بات سے میرے لیے اتفاق کرنا ذرا مشکل اس وجہ سے ہے کہ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ علاقے جو پاکستان کے حصے میں آئے وہاں پہ تاریخ کی تصنیف جو ہے یا تاریخ کا لکھا جانا وہ ذرا کم ہوا، لیکن ہندوستان سائٹ پہ تو بہت زیادہ لکھا گیا۔ تارا سنگھ نے جو کام کیا، گنڈا سنگھ نے جو کام کیا، تارا چند، میں تارا سنگھ شاید کہہ گیا ہوں، تارا چند نے، گنڈا سنگھ نے، جادو ناتھ سرکار نے، پھر موزمدار نے، پھر ترپاٹھی نے، یہ سبھی لوگ جو ہیں وہ ہسٹورینز تھے اور انہوں نے ایک نیشنلسٹ جو اپنا پروجیکٹ ہے وہ ہسٹری پہ ہی بیس کیا، اور اس میں خاص طور پہ ڈسکوری آف انڈیا اٹ سیلف، آٹو بایوگرافی آف جواہر لال نہرو۔ وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ بھی بڑے زبردست لکھاری رہے ہیں۔ اب مہاتما گاندھی کی اپنی جو تصانیف ہیں وہ تقریباً 100 جلدوں پہ مشتمل ہیں اور وہ مل جاتی ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں اور ہر اچھی لائبریری میں آپ کو مل جائیں گی۔ صرف یہ جو ہمارے ہاں ہے وہ سیاست اور تاریخ نویسی میں ایک تفاوت رہا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کی بہرحال وجوہات ہیں، کیونکہ ہم زوال سے نکلے تھے اور زوال کو ہم اپنی تاریخ نویسی کا حصہ بنانے میں مسلمان اشرافیہ کو تعامل رہا ہے۔ یہ بہت ہی پرابلم، اور اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ ماضی میں چلے گئے، اور ماضی میں جا کے تو انہوں نے شخصیت پرستی کو زیادہ جو ہے وہ عروج دیا۔ انہوں نے تاریخی قوتوں کو یا جو ہسٹوریکل فورسز ہیں ان کو وہ خاطر میں نہیں لائے۔ لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انڈیا میں پروفیسر حبیب، پروفیسر مجیب اور عرفان حبیب جو ہیں ان کا کام، ان کی میرا خیال ہے وہ جو کتاب ہے اگرین سسٹم آف دا مغلز، میرا خیال ہے وہ ہسٹری آف پالیٹکس کے جس شخص نے نہیں پڑھی، میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بیکاز وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی کتاب ہے ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ تو اسی طرح سے پھر ان کے یہاں سبالٹن اسٹڈیز کا پورا ایک گروہ جو ہے، رانا جیت کوہا، اور ان کا جو کام ہے وہ بذات خود بہت ہی امپورٹنٹ رہا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تاریخ نویسی ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ کلونیل پیریڈ میں ہوئی اور کلونیل آفیسرز نے رکھی، لیکن جو ہندوستان کا نیشنلسٹ پروجیکٹ تھا اس کی جو تاریخ نویسی ہے وہ ہمیں جو نو آبادیاتی تاریخ نویسی کے رد عمل کے طور پہ نظر آتی ہے۔ جو ہمارے ہاں جن لوگوں نے تاریخ لکھی وہ موافقانہ انداز میں لکھی، اس میں جو ہے وہ مثلا IH قریشی ہیں یا SM اکرام ہیں، یا انہوں نے کوئی ہندوستان جو کلونیل جو سسٹم ہے اس کو بالکل ٹچ نہیں کیا۔
کلونیل جو موومنٹ ہے نا وہ ہماری ہسٹوریوگرافی میں وہ اب آ کے انٹر ہو رہا ہے، اور وہ بھی زیادہ تر میرا خیال ہے لٹریچر کے ضرور ہو رہا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو تاریخ ہے، جو خاص طور پہ جیسے ڈاکٹر مبارک علی بھی ایک اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک وہ تاریخ ہے جو کہ دربار کے اندر وزیر لکھتا ہے اور ایک باہر لکھی جاتی ہے. تو یہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ کر دی جاتی ہے تاریخ کی تصنیف، وہ کس قدر ریلائبل رہتی ہے آج سے 100 سال کے بعد یا بعد کے جو ہسٹورینز ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہے نا تاریخ کو مکمل آزادی کے ساتھ لکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایچ کار کی بہت مشہور کتاب ہے واٹ از ہسٹری. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. وہ چھوٹی سی کتاب ہے. لیکچرز دیے تھے 1960s میں کیمبرج میں، تو وہ چھپ گئے. تو اس کی وجہ سے اس کو بہت شہرت ملی. اور اس کا جو پہلا مضمون ہے ہسٹورینز اینڈ اٹس فیکٹس، کہ اگر آپ معروضی حقیقت کو دیکھتے بھی ہیں تو وہ دیکھنے کا انداز، اس کی تفہیم کا انداز جو ہے وہ آپ کے مینٹل پروسیس میں سے فلٹر ہو کے تو اظہار کے اسٹیج پہ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ کہنا کہ جی وہ بالکل ہی ایک آبجیکٹیو ہسٹری ہے، تو وہ آبجیکٹیو ہسٹری تو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے آج کل کے دور میں. اسی وجہ سے یہ جو مبارک علی صاحب کی یہ ہے کہ جی دربار میں ہسٹری لکھی گئی جاتی تھی، تو وہ جو ہے بادشاہ اور عمرا اس کو آرکیسٹریٹ کرتے تھے. میرا خیال ہے ہر ہسٹری کسی نہ کسی سطح کے اوپر آرکیسٹریٹڈ ہوتی ہے. آکسفورڈ میں بیٹھ کے آپ جینوسائیڈ کے بارے میں کوئی اپنا تجزیہ انڈیپینڈنٹ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ آج کل بلکہ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ مشیل فوکو کو انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. کیونکہ اس کے بارے میں انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ پیڈوفائل تھا. اب پیڈوفائل ہونا اور بات ہے، بالکل صحیح، لیکن اس کے جو علمی جو اس کا مرتبہ ہے اس کو آپ اس وجہ سے رد کر رہے ہیں کہ اس میں ایک اخلاقی پرابلم تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اور یہ ان کے جو اساتذہ ہیں وہ ڈسکریج اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر کنٹرولنگ دا ہول پروسیس آف لرننگ. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی آبجیکٹیو ہسٹری فلاں زمانے میں لکھی جاتی رہی ہے اور فلاں زمانے میں نہیں لکھی جاتی تھی، میں اس سے متفق نہیں ہوں. جو آج کل ہسٹری لکھی جاتی ہے وہ اکثر نیشنلسٹ پروجیکٹ کے نیچے لکھی جاتی ہے. آپ کا نیشنل نیریٹو ہوتا ہے، اور نیشنل نیریٹو سے بہت کم لوگ بچ سکتے ہیں. جو نعرہ لگتا ہے، جو ایک سلوگن ہوتا ہے، جو آپ کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی کام آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں. تو اس کی آبجیکٹیوٹی کو تو آپ کمپرومائز کر ہی رہے ہیں، اور وہ ہوتی چلی جاتی ہے. جو وہ درسی کتابیں اپنی پڑھتا ہے، پھر نوائے وقت اخبار پڑھتا ہے، پھر ٹی وی دیکھتا ہے، پھر جو ہے ذاکر نائک اور اسرار احمد کی تقاریر سنتا ہے، تو ایک خاص ایک خاص peculiar type of mentality that comes up. تو اس سے وہ جان کیسے چھڑاتا ہے وہ بڑا مشکل ہے کہنا. ہاں ریئیکشنری وہ ہو جاتا ہے، ریئیکشنری ہو جائے تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے جان چھڑا کے تو ایک جو ہے مڈل وے کوئی وہ اپنے لیے ڈٹرمن کر لے، یہ کہنا بہت مشکل ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو اسپیکولیٹو ہسٹری ہے یا یہ جو پورا جانرا ہے آلٹرنیٹ ہسٹری کا، یہ کس حد تک رول پلے کرتا ہے پاسٹ کو اپروچ کرنے میں، پاسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں؟ دیکھیں، اسپیکولیٹو ہسٹری جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ تو فلاسفرز نے اس کے اوپر وہ فلاسفر کی دین ہے. فلاسفرز چونکہ ہیگل سے جو فلاسفی کا موضوع بنا، ہیگل was the first one who did it، وہ تاریخ بنا. صحیح. سو وہاں پہ فلسفہ اور تاریخ جو ہیں وہ یکجا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحیح. اچھا، اب جو تاریخی عمل ہے اس میں اب جو چیز پروپیل کرتی ہے، جو آگے کی طرف بڑھاتی ہے، وہ آپ کی اسپیکولیٹو فیکلٹی ہے، جس کو آپ جو ہے آئیڈیا کہتے ہیں، جو کہ پلیٹو کے ساتھ جا کے تو وہ ملاتا ہے وہ بات. تو اسپیکولیٹو وہاں پہ جو ہے نا آبجیکٹیوٹی
کو وہ بالکل ڈسکس نہیں کرتا. وہ اسپیکولیشن ہے, وہ ہے کہ جی یہ ایک ایبسلیوٹ آئیڈیا ہے, وہ اپنے آپ کو انفولڈ کرتا چلا جاتا ہے اور وہ اس طرح سے یہ ایوولوشنری پروسیس ایک آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا. تو ہمارے یہاں پہ چونکہ یہ پاسبل نہیں ہے, ہم ایڈیولوجیکل اسٹیٹ ہیں, ایڈیولوجیکل اسٹیٹ میں جو ہے وہ مشیت ازدی ایبسلوٹ آئیڈیا کی جگہ لے لیتی ہے. جو ہمارے ہاں اسپیکولیٹو ہسٹری اس میں جو ہے وہ جو آئیڈیا جو پلیٹو کا آئیڈیا ہے یا جو ہیگل کا آئیڈیا ہے اسی کے ساتھ ہی کانٹ بھی پلے اپ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں مشیت ازدی اور ہسٹری کا جو پہیہ ہے اس کو آگے کی طرف بڑھانے میں وہ مشیت ازدی جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے جو کہ ادھر آئیڈیا کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس سطح کے اوپر بھی کام بہت کم ہوا ہے ہمارے ہاں. کیونکہ جب مشیت ازدی آ جاتی ہے تو پھر اس میں انسان کا جو اپنا کی فری ول ہے وہ اور مشیت ازدی کی اومنی پوٹنس جو ہے اس میں جو آپس میں عمل اور رد عمل ہے وہ اس کو ریزالو ابھی تک مسلم انٹیلیجنشیا کر نہیں سکی اقبال سمیت. تو ڈاکٹر صاحب یہ اب کیونکہ گلوبل ولیج بھی ایک پرانی ٹرم ہو گئی, ہم بن چکے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو ویسٹ کے ساتھ تو پالا پڑتا ہے. تو اس میں وڈ اٹ بی پاسبل فار اس کہ ہم ان کو میچ کر سکیں اس طرح سے اپنی ہسٹری کو ڈیولپ کرتے ہوئے جس طرح آپ نے بتائی؟ دیکھیں ہماری جو ہے نا مثلا مسلم ورلڈ کی ہسٹری جو ہے وہ یا مسلمز اسلام کے بارے میں جو بھی اب جو تاثر بن رہا ہے, اور میری اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں بن رہا ہے. وہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں بن رہا ہے, وہ یہاں پہ آ رہا ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. صحیح. اب جن بھی یونیورسٹیز میں بے شک لمس ہو, بے شک یہ BNU وہ جو ٹیکسٹ ہم پڑھاتے ہیں اس میں سے کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے یہاں پہ تو پروڈیوس نہیں ہوا, وہ ٹیکسٹ تو باہر پروڈیوس ہوتے ہیں. بے شک قاسم زمان لکھے یا شہاب لکھے, وہ سب بیٹھے تو یا پرنسٹن میں یا ہارورڈ میں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے بہت سارے جو اسلام کے مفکرین ہیں وہ نان مسلمز ہیں جو اسلام کے اوپر کام کرتے ہیں. بہت زیادہ کام جو تل اویو یونیورسٹی میں ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو میرا تو اپنا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں آزادی تب سٹارٹ ہوگی جب آپ اپنا نالج خود پروڈیوس کریں گے, اور نالج پروڈیوس کرنے میں سب سے پہلے آپ اپنی ہسٹری خود لکھیں گے. آپ کی کون سی ہسٹری آپ نے خود لکھی ہے جو کہ اسکول کالجز میں پڑھائی جاتی ہے. ہاں پارشلی جو ہے وہ میری لاہور والی کتاب بھی وہ اگلے دن کوئی کہہ رہا تھا وہ پڑھا رہا, ہاں یعقوب بنگش کہہ رہا تھا کہ جی میں وہ پڑھا رہا ہوں. سملرلی عائشہ جلال کی کتاب پارشلی وہ پڑھا, لیکن جو کنسولیڈیٹڈ کتاب ہے وہ این ٹالبوٹ کی ہے. بالکل بالکل صحیح. تو آپ اپنی تاریخ کو تاریخ لکھ کر اپنی نمائندگی خود کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کی نمائندگی کوئی اور کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو آپ خود کون ہیں, کیا ہیں, آپ کا کلچر کیا ہے, آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ کی یہ جو سارے سوالات ہیں یہ میڈیٹ ہوتے ہیں اس ڈسکورس کے ذریعے سے جو کہ باہر بن رہا ہے. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب پھر اس میں جو میرے ذہن میں کویشچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی تاریخ لکھنی ہے اور اپنی آئیڈینٹی سامنے لے کے آنی ہے, تو آپ کا بھی تعلق کیونکہ اکیڈیمیا سے ہے, تو واٹ از دا رول آف اکیڈیمیا پرٹیکولرلی پیپل ہو آر ورکنگ ان ہسٹری ڈپارٹمنٹس, کہ وہ اپنی تاریخ کو لکھنے کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ ہاں اب تو جو ہے نا یہ سارے یہ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز ساروں کو ملا کے اگر کوئی ایسا شعبہ جس میں تھوڑی بہت جان ہے وہ تاریخ ہی ہے. ینگ اسکالرز آئے ہیں, علی عثمان قاسمی ہیں, الہان نیاز ہے, یہ یعقوب بنگش ہے, اسی طرح سے حسین احمد خان ہے, یہ جن کا میں نے نام لیا تھا عنبر بن عباد ہے, فراز انجم ادھر پنجاب یونیورسٹی میں ہے. اسی طرح سے محمد شفیق ادھر بہاؤدین ذکیہ یونیورسٹی میں ہے. کچھ اور لڑکے آ رہے ہیں جو کہ دے آر فلیکسنگ دیئر مسلز. ایک سرگودا میں لڑکا بیٹھا ہے ابرار, وہ بھی اب لکھتا ہے, اور وہ سو ایک اب جو ہے اور یہ لوگ پبلش بھی ہو رہے ہیں اور سارا کچھ ہے.
تو ہسٹری میں تو اب جو ہے نا وہ تھوڑی سی علی رضا کی ابھی کتاب آئی ہے جو ہے وہ لیفٹ موومنٹ کے اوپر. سو یہ لوگ اب کام تو کر رہے ہیں, صحیح کام ہو رہا ہے. آپ جو زیادہ ڈیفیسٹ ہے وہ مثلا پولیٹیکل سائنٹسٹ کوئی نہیں ہے آپ کے یہاں, پولیٹیکل تھیورسٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. جی جو پولیٹیکل سائنس جو ہے اب کہیں بھی یہ نام استعمال نہیں ہوتا سوائے پاکستان کو, یا تو پولیٹیکل اسٹڈیز کہتے ہیں یا پولیٹیکل تھیوری کہتے ہیں. یہاں پہ پولیٹیکل تھیوری آپ نے اپنی کیا بنانی ہے, آپ تو باہر کی پولیٹیکل تھیوری بھی نہیں پڑھا رہے, نہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے اینتھروپولوجی از کمنگ اپ, اینتھروپولوجی میں بہت سارے لوگ اب آ رہے ہیں. لیکن آپ اپنی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں دیکھیں سوشیولوجی کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں. سو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ایکڈیمک سطح کے اوپر بہت ہی ایک گریم پکچر پیش کرتے ہیں. ہسٹری ان سب میں قدرے بہتر ہے. پھر باقی یہ ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لیکن وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے. لیگیسی کا جو سوال ہے نا, پاکستان میں جو واحد پرابلم ہے وہ لیگیسی کا سوال ہے کہ کل ہسٹری آپ کو کیسے یاد رکھے گی. کہ صوفی تبسم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ نے لکھا بہت کم ہے, انہوں نے کہا جی میں نے, لیکن یہ اپنے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کیے ہیں. صحیح, یہ لیگیسی بنتی. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ لیگیسی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تھوڑا سا گفتگو کو میں اس طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج ہم پوسٹ کلونیل ڈسکورس پہ جب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں ابھی آج کل کے دور میں جو بات ہو رہی ہے, تو سارے کا سارا برڈن جو ہے وہی پٹ اٹ آن دا ویسٹ, اور خود ہم اس میں سے بالکل بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ ہم جسٹیفائڈ ہیں یہ کرنے میں؟ اگر نہیں تو ہم کو خود سیلف کرٹیک جو ہے اس کی کس حد تک ضرورت ہے جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں؟ لیکن سیلف کرٹیک کی تو بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ کو زوال سے یا ڈکلائن سے نکلنا ہو تو اس کا واحد حل جو ہے سیلف کرٹیسزم ہوتا ہے, سول سرچنگ ہوتا ہے, انٹراسپیکشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا. جہاں تک پوسٹ کلونیل یا پوسٹ ماڈرنزم کا تعلق ہے ود رسپیکٹ ٹو ہسٹری اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ لٹریچر بھی, اس میں بہت اچھا کام بھی ہوا ہے, کیونکہ آپ کے اپنے جو لوکلی پروڈیوس نالج ہے اس کو تھوڑی سپیس ملی ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. ابھی جو فرینا میر کا کام ہے قصہ کے اوپر, یا اس کا کام ہے ہیر وار شاہ کے اوپر, ابھی ایک شکاگو یونیورسٹی سے ایک لڑکا یہ میاں محمد بخش کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تو یہ ساری سپیسز جو ہیں یہ ادروائز تو اویلیبل نہیں تھیں. یہ اسی طرح سے کہ ہسٹری جی پاکستان کی ہو, ہسٹری چھوٹے ایک علاقے کی ہسٹری ہوتی نہیں. جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو وہ آگے سے اسٹوڈنٹس میرے سے لڑ پڑتے تھے. میں کہتا تھا کہ بھائی آپ جا کے تو برے والے پہ کیوں نہیں کام کرتے. منڈی ٹاؤنز بنائے انگریزوں نے آ کے, ان منڈی ٹاؤنز کو آپ سکھے کی ہے, اس کا اپنا ایک رول ہے بھائی, اس رول کو آپ لوگ ایکسپلور ہی نہیں کر رہے. کہا جی نہیں میں تو دیکھیں نا جی میں تو OIC پہ کام کرنا. ٹھیک ہے نا, کہ آپ اپنی چیزوں کے بارے میں آپ میں وہ انسپریشن ہی نہیں ہے کہ آپ یار اپنی جو چیز ہے, مثلا انارکلی بازار کے اوپر اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. وہ اب تو کام کیا ہے اس لڑکی نے, وہ جو UCL میں پڑھاتی ہے, یونیورسٹی کالج لندن میں, نام اب میں اس کا بھول گیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ سپیسز تو پیدا ہوئی ہیں. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں, اور اس میں ایڈورڈ سعید کا رول ہے بہت زیادہ, کہ ہم ایز اے کلونیل سبجیکٹیوٹی ہم تو بالکل ہی انرشیا کا شکار تھے, بالکل ہی پڑے ہوئے تھے جیسے یہ میز پڑی ہوئی ہے جی. اور وہ ایک ایکٹیو ایجنٹ تھا جس نے آ کے ہمیں جو کچھ بنانا تھا بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں اب جو ہے بعض لوگوں نے اس کو کرٹیک کیا ہے, اس میں ہمارے پاکستانی اسکالرز میں سے حسین احمد خان نے کرٹیک کیا ہے اپنی کتاب میں. کہا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے, ریزسٹنس بھی آئی ہے. جو ان کی کتاب ہے نا یہ آرکیٹیکچر کے اوپر 19th سینچری,
اس میں ہی سیڈ کہ یہ جو درگاہیں ہیں وہ ان میں تبدیلی کیوں نہیں آئی. وہ درگاہوں میں کے اسٹرکچر میں تبدیلی اس وجہ سے نہیں آئی کہ جو صوفی سینٹ ہے اور آرٹیزن ہیں انہوں نے مل کے جو آرکیٹیکچرل نالج ہے کلونیلزم کا اس کو ریزسٹ کیا. بالکل صحیح. تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی مثلا آپ لوگوں نے کیا کیا میوزیم انہوں نے بنایا آپ نے اس کو عجائب گھر کہہ دیا. وہ میوزیم تو نہیں عجائب گھر تو نہیں ہوتا. صحیح. آپ کی پرسیپشن تو اور ہے اس کے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو گورا کہہ دیا. یہ سید الرحمان ہی کہتے ہیں کہ جی اس کو گورا کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ صرف رنگ ہی رنگ ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ آگے ریئیکٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 100% جو ہے وہ انگریز کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ جی دیکھیں اسی نے ڈسکورس کو جنم دیا, اسی نے جو ہے وہ سارا کچھ آخر وار کا جو یاندرا ہے اس کے اوپر ایک وارک یونیورسٹی یہ اس نے علی شیر ہے نام غالباً اس لڑکے کا جس نے ادھر گورنمنٹ کالج میں میرے ساتھ ایم فل کیا تھا. تو اب وہ وارک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے آخری مراحل میں وار جو ہے جو پنجابی یاندرا ہے اس کو سورس آف ہسٹری کے طور پہ وہ تو ہے بالکل. آپ یہ سیکنڈ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار کے بعد تو وار پوئٹری بہت زیادہ پاپولر ہوئی. وار ایک نہیں لیکن یہاں پہ پنجابی کے اندر بھی پنجابی میں یہ کہ جی مثلا یہ جو لدھی کی دیوار وہ جو دلہ بھٹی کی بالکل وہ اس کے اندر پوری کہ وہ ایک آلٹرنیٹو آپ کو اسپیس جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتی ہے. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو آگے آپ نے لے کے چلنا ہے اور وہ آگے آپ کیسے لے کے چلتے ہیں. ایک چھوٹی سی کوشش ہم لوگوں نے کی ہے خلدونیا سینٹر فار ہسٹوریکل ریسرچ کے ذریعے سے. اس سے ہم جرنل بھی نکالتے ہیں, جرنل آف ہسٹوریکل پاکستان جرنل آف ہسٹوریکل اسٹڈیز. ہمارا کلیم یہ ہے کہ وہ واحد جرنل ہے جو کہ انڈیانا یونیورسٹی پریس بلومنگٹن سے چھپتا ہے, امریکہ سے چھپتا ہے. ہم کام اس کے اوپر یہاں پہ کرتے ہیں. صحیح. اور حسین احمد خان اس میں روح رواں ہیں. ہم لوگوں ان کے ساتھ مل کے گو کہ ایڈیٹر اس کا میں ہوں لیکن کام وہ چونکہ ہی از ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہی از ویری بزی تھے. تو یہ اور اس میں ہم ہسٹری آف ایموشنز اور انوائرمنٹل ہسٹری اور ان چیزوں کے اوپر اب ہم تھوڑا توجہ دے رہے ہیں. مثلاً ہسٹری آف ایموشنز کا نیا سبجیکٹ. اور یہ ہمارے ادھر خلدونیا سینٹر نے ہسٹری آف ایموشنز کے اوپر وہ ادارہ ہے جس نے کہ چند پہلے جو اٹ واز دی ہاربنگر جس نے سب سے پہلے بات کی کہ ہسٹری آف ایموشنز بھی ہوتی ہے. محرم میں مثلا آپ کے ایموشنز کس طرح سے ہوتے ہیں, عید میلاد النبی پہ کیسے ایموشنز ہوتے ہیں. یہ جو تحریک چلی تھی سعد رضوی والی اس میں ایموشنز کیا. تو ایموشنز کس حد تک آپ کی ہسٹری کے ڈسکورس کو رڈر اور اینکر کرتے ہیں, ڈائریکٹ کرتے ہیں. سو ہسٹری کی جو کو پالیٹکس سے ہٹا کے کلچر کی سطح کے اوپر, سوشل سائڈ کے اوپر, آپ کے ایموشنز کے سائڈ کے اوپر اس طرح سے دیکھنا جو ہے وہ اٹ از ریئلی انٹرسٹنگ. اور آج کل انوائرمنٹ جو ہے کہ انوائرمنٹ کی تبدیلی سے ہسٹری کس طرح سے تبدیل, مثلا راوی اب آپ کا تباہ ہو گیا. بالکل. تو اس کا اثر آپ کی ہسٹری کے اوپر کیا پڑ رہا ہے. دس از سم تھنگ ورتھ ڈوئنگ. ابھی وہ کسی نے مجھے کہا ہے کہ ایک چیپٹر لکھنے انوائرمنٹل ہسٹری آف لاہور کہ جو 1960 سے پہلے کا لاہور تو اس طرح کا نہیں ہوتا. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اس کو تھوڑا سا انٹر ڈسپلنری اپروچ جو ہسٹری میں داخل ہو رہی ہے نا, تو اس سے میرے ذہن میں آیا کہ آج کے دور کے اندر یہ جو ویژول ہسٹری ہے اس کی بھی سگنیفیکینس بہت زیادہ ہے. دا وے آف سینگ جو پکچرز کے ذریعے یا ویژولز کے ذریعے جو تاریخ پہنچائی جاتی ہے, تو اس کی اہمیت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت ہے, کیونکہ یہ کوئی 10-12 سال پہلے ہم نے ایک پلان کیا بھی تھا. ایک میری اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ جب میں NCA میں کچھ عرصہ میں نے ادھر بیٹھنا شروع کیا تھا کہ ہم ایک پاکستان کی ویژول ہسٹری
جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ایف ای چودھری صاحب کی تصویریں جو ہیں وہ کچھ مل گئی تھیں کہ ان کے ذریعے سے جو ہے ہم چھوٹا چھوٹا ساتھ کیپشنز کے ذریعے سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. لیکن وہ اس میں گیپس میرا خیال ہے کافی زیادہ آ رہے تھے، اور وہ سم ہاؤ پھر میں باہر چلا گیا تو وہ رک گیا کام. لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک جو خاص طور پہ کلچر لیول کے اوپر تو یہ پورٹریٹس اور السٹریشنز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. نادرہ خان ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے جو رنجیت سنگھ کی کا جو ٹوم ہے جو مڑی کہتے ہیں یا واٹ ایور سماد جو ہے، اس کے اوپر وہ کتاب ہے بہت مہنگی، وہ جرمنی سے چھپی ہے اور بڑے سائز میں ہے، اور لیکن جس طرح سے وہ ویژولائزیشن کے ذریعے سے ہسٹری کو بیان کیا ہے، اٹس ویری ویری فیسینیٹنگ، اٹس ریئلی فیسینیٹنگ. تو اس کی بہت اہمیت ہے، اور جو اویئر لوگ ہیں ہسٹری کے حوالے سے وہ تو اس کو بہت زیادہ، مثلا یہ ہے کہ ہم جب پڑھاتے ہیں ہسٹری تو اس میں یہ ویژول ایسپیکٹس جو ہے وہ بہت ہی، اور یہ اس میں آپ کو یہ لیوریج بھی بہت زیادہ ملتا ہے نا، کہ جیسے یہ رول پیک ایک ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے یہ ایکسٹرمنیٹ آل دا بروٹس ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے، کچھ 4-1 گھنٹے کی ہے. تو اس کے اندر جو وہ لیوریج لیتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اگر وہ افریقنس کے ساتھ جو انگریزوں کا سلوک رہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آج سے 100 سال پرانی جو کتاب لکھی ہے اس کا بھی ریفرنس وہ دے دیتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو اوباما آج بیان دے رہا ہے یا ٹرمپ آج بیان دے رہا ہے وہ بھی ساتھ ہی چلا دیتے ہیں. تو وہ نیریٹو بلڈ کرنے میں یہ جو ویژولز ہیں یہ بہت زیادہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. نہیں، بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ مثلا محمد علی نے ایک زمانے میں کہا تھا، محمد علی باکسر نے، کہ بھائی ٹارزن کی جو کہانی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ ولن کالا کیوں ہوتا؟ مطلب یہ ہے کہ ڈسکورس آپ تبدیل کر رہے ہیں نا. اب آپ جو ہے وہ بلیک کہتے ہوئے تھوڑا پہلے سوچتے ہیں کہ یہ مجھے کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ بڑی انفارچونیٹ ویسے بات ہے کہ یہاں پہ لوگ اس طرح سے تاریخ کو شاید سیریس نہیں لیتے، ایجوکیشن کو سیریسلی نہیں نا لیتے. ہاں دیکھیں نا ایجوکیشن کو، مثلا ہسٹری آف سائنس جو ہے، جی یہ سائنٹیفک ہسٹری جو ہے یا ہسٹری آف سائنس ہی کہہ لیجیے، سائنٹیفک ہسٹری، اور وہ اس کے اوپر کسی نے کام میرا خیال ہے یہاں پہ کیا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہاں جو چھوٹی موٹی سائنس ہے، سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں کیا کچھ ہوا ہے، وہ یار کوئی تو کام ہونا چاہیے. بالکل ٹی وی کی ہسٹری، اسٹیج کی ہسٹری، وہ چھوٹی موٹی ہیں چیزیں اس کے اوپر، لیکن ایک کنسالیڈیٹڈ کام جو ہے وہ نہیں، بالکل کلچرل لیول کے اوپر نہیں. جیسے مجھے ابھی یاد آیا کہ یہ ایک دن پہلے ہی ہمارے ہمسائے میں ایک بزرگ خاتون ہے، ان کے ساتھ میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ جب میں پارٹیشن ہوئی تھی تو شی واز 14 اور شی ہیڈ اے ویوڈ میموری کہ اس دن کیا ہوا، وہ رات کو کیا وہ بن رہی تھیں اور پھر اچانک سے ان کو بتایا گیا وہ جلندھر کی تھیں، تو ساری انہوں نے مجھے تاریخ بتائی. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہسٹورین کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیٹا ہے جس کو ریکارڈ کم از کم آج کل تو اگر ویژولز موجود ہیں تو اس کے ذریعے ہمیں ریکارڈ کرنا چاہیے. یہ ابھی ایک بابر علی صاحب کے انٹرویوز جو ہیں وہ کیے ہیں، ان میں بلکہ انہوں نے پہلا جو انٹرویو ہے وہ مجھے بلا کے کہا کہ جی پہلا انٹرویو تم کرو. اس طرح سے ایک انٹرویو منیر احمد منیر نے ایف ای چودھری کا کیا ہے، وہ اب اس مائن آف انفارمیشن ریگارڈنگ لاہور. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پریزرو ہونی چاہیے، اس کے اوپر فردر کام ہونا چاہیے. اور ہسٹری جو ہے وہ آپ کی اپنی جیوگرافی کے اندر سردست لوکیٹ ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ جی آپ دوسرے علاقوں کی ہسٹری کو دیکھ سکیں. اور ایک اور جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو رابطہ ہے وہ کلاسیکل نالج سے کٹ گیا ہے اور زبانیں نہیں آتی. مثلا یہ ہے کہ ایک جنریشن پہلے تک جو ہے، مثلا میرے والد صاحب 6 زبانوں میں ہی ہیڈ اس میٹرنگ، پرشین بھی آتی تھی، پنجابی بھی آتی تھی، انگریزی بھی آتی تھی، اردو بھی آتی تھی، بنگالی بھی آتی تھی.
صحیح. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے بچوں کو کتنی یا ہمیں کتنی زبانیں آتی ہیں یا ہم کتنی زبانیں سیکھتے ہیں. پھر پاکستان کا واحد تعلیمی نظام ہے جس کی بنیاد کسی کلاسیکل نالج کے اوپر نہیں. ہمارا کلاسیکل ورثہ کون سا؟ بالکل صحیح بات ہے ہی کوئی نہیں. ہم نے بالکل فارسی چلی گئی تو ہمارا کلاسیکل ورثہ پہلے لوگ پڑھتے تھے گلستان بوستان امیر خسرو کی شاعری. پنجابی میں جو آپ کا کلاسیکل ورثہ ہے وہ آپ نے اپنایا نہیں. صحیح. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. تو آپ کلاسیکل اگر ورثے کے ساتھ آپ انگیج نہیں ہوتے تو پھر جو بھی ساری آپ کی ایپسٹمک ساری جو انڈیور ہے یہ اٹ از فلوٹنگ مڈ ایئر. یہ کہیں بھی اینکرڈ نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں وٹ آئی ہیو لرنڈ فرام یور ٹاک از کہ آج کا جو ینگ ہسٹورین ہے یا تھنکنگ مائنڈ ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے. ہز امیجیٹ لوکیشن اپنی ویسینٹی کے اندر دیکھے کہ کیا چیزیں موجود ہیں اور ان کو وہ کسی بھی طرح سے چاہے ویژولس کے ذریعے یا چاہے اپنے الفاظ کے ذریعے اس کو محفوظ کرے. دیکھیں نا فیصل آباد آپ کا تیسرا بڑا شہر ہے. بالکل صحیح. آپ نے کوئی دیکھی ہے اس کی کوئی مستند ہسٹری کسی نے لکھی ہوئی؟ وہ مل جائیں گی ایسے جو ریلوے اسٹیشن پہ بکنے والی. ہاں جی وہی ہیں بس. کوئی سیریس کسی بندے نے کوئی جو اس کا جو پارٹیشن کے بعد ایوولوشن ہوا ہے اس کو دیکھا ہے اس طرح سے. بالکل صحیح بات. ملتان کی بھی اسی طرح سے ہسٹری جو ہے وہ ہاں پیپرز مل جاتے ہیں ریسرچ پیپرز لیکن ایک باقاعدہ ہسٹری جو ہے وہ نہیں ملتی. اسلام آباد کی ابھی آئی ہے تاریخ وہ اس نے کی ہے رال ہالووے سے مارکس نے. آپ خود آپ کے ہاتھوں کو مہندی لگی ہوئی ہے. پنڈی کی تاریخ جہلم. بالکل صحیح بات. یہ اس کے اوپر جو بھی ہسٹوریکل سورسز ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اندر کمار گجرال نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ساتھ اس نے تھوڑی سی جہلم اور چکوال کی ہسٹری بھی لکھ دی. وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم یا انگریز گزٹیئر لکھ گیا تھا. ابھی بھی آپ کے ہسٹری کے جو بہت بڑا سورس ہے وہ انگریز کے گزٹیئرز. بالکل وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. گزٹیئر اگر نہیں ملتا تو آپ یو گیٹ باک ڈاؤن. Thank you very much, Dr. Saab, for giving us time.